سب سے پہلے خالق دو جہاں، خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب حضور اکرم تاجدار ارض و عجم سلطان معظم فخر موجودات سرور کائنات جانی کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء امام النبیین راحت العاشقین مراد المشتاقین حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کے بعد جو آیا مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب کائنات نے اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا اور واضح نور بنا کر بھیجا۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سرکار دو جہاں علیہ صلاۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ چل رہا ہے، آپ کی ولادت کا ذکر چل رہا ہے۔ تو کوئی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جی میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کس نے لکھا؟ تو میلاد قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تقریباً 858 آیتیں ایسی ہیں جن میں آقا علیہ صلاۃ والسلام کا میلاد ہے۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام کے میلاد کا ہی ذکر ہے، اور شروع سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک میلاد کا ذکر ہوتا رہنا۔ جیسا کہ رب کائنات نے جب دنیا کو بنایا تھا اس وقت بھی میلاد کا ذکر کر دیا، پھر انبیاء کو بھیجنا چاہا تو میلاد کا ذکر ہوتا رہا، انبیاء کرام تشریف لاتے رہے تو میلاد مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتے رہے، اپنی رب کائنات کی توحید کا بھی اعلان کرتے رہے اور ساتھ میلاد مصطفیٰ کا بھی ذکر کرتے رہے۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، طبہ حمیری۔ اس نے بڑے قلعے فتح کیے، بڑے مار کے مارے، پوری روئے زمین پر اس کی حکمرانی ہوئی، لیکن جب وہ قیام کرتا کرتا مکے کی سرزمین پر پہنچا، جب مکے کی سرزمین پر پہنچا تو مکے والوں نے وہ والہانہ استقبال نہیں کیا جو دوسرے شہروں میں، دوسرے علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں ہوتا تھا۔ اس نے بڑی تگ و دو کی کہ پتہ چلے کہ انہوں نے میری وہ تعظیم، میرا وہ ادب، وہ جھک کر مجھے سلام کیوں نہیں کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا۔ جب وہ نتیجے پر پہنچا تو اسے پتہ چلا، اسے بتایا گیا کہ یہ لوگ اگر کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ کعبۃ اللہ ہے، کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، وہ کسی اور کی تعظیم نہیں کرتے۔ 1000 سال پہلے کی بات۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کسی سے ذکر نہیں کیا، سوچا کہ میں
ان مکے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر یہ درج ہے تو اس نے کہا میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے سوچا ہی تھا کہ دن بدن بیمار ہونا شروع ہو گئے، بڑے علاج کروائے آرام تک نہ آیا، بڑے بڑے حکماء کو بلایا، اس کے ساتھ 400 حکماء تھے۔ حکماء سے مراد 400 علماء، عالم دین اور ستاروں کا علم رکھنے والے، جاننے والے 400 حکماء علماء اس کے ساتھ ہوتے تھے، توبہ حمیری کے ساتھ۔ اس نے جب یہ سوچا تو دن بدن گرنے لگا، یہاں تک کہ بیڈ پہ آ گیا، بیڈ ریسٹ ہو گئی، آرام تک نہیں آ رہا۔ بڑے بڑے حکماء کو بلایا، دور دور سے آئے، ایک اللہ والا آیا، اللہ کا برگزیدہ بندہ آیا، نیک اور صالح آیا، ایسا حکیم آیا۔ اس نے آ کر سوال کیا، جناب مجھے بتائیں کہ آپ نے کوئی ذہن میں ایسا سوال سوچا ہو کہ جس کے اندر کسی کی برا سوچا ہو کہ میں اس کا برا کر دوں گا؟ اس نے سوچا کہ ہاں، اور تو کسی کا نہیں، کعبے کے بارے میں سوچا تھا کہ ان کی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس نے کہا پھر ایسا کریں توبہ کریں،